ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خدمت. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ مختلف جو موضوعات ہیں ان پر بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی پروگرام کی کامیابی کا سبب یہ ہے کہ وہ موضوعات ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کا موضوع ڈپریشن. اس وقت ہر آدمی، تو میں نہ کہوں تو کم سے کم ہر دوسرا تیسرا آدمی تو ڈپریشن کا شکار ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان سے اس کو دو چار ہونا ہی پڑتا ہے. دھو پر چھاؤں زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور نا امیدی کے اندر اپنی زندگی کو غرق کر دیتے ہیں. تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں. سب سے پہلے ڈپریشن ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، ایک سائنٹیفک ٹرم ہے جس میں کہ انسان جو ہے وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، یا وہ نا امیدی اور مایوسی کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں اب جینے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی جواز نہیں ہے، زندگی بے مقصد ہے. اسے مزید کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو اس کے دل میں نہیں رہتی ہے. وہ آئسولیٹ کر لیتا ہے خود کو، دنیا سے خود کو کٹا ہوا محسوس کرتا ہے. نہ کسی سے ملنے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے. یعنی جینے کے لیے وہ تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ خود کو ان سے رفتہ رفتہ دور کرتا چلا جاتا ہے. رشتے ہیں ان سے وہ ایک طرح سے لا تعلق ہو جاتا ہے. زندگی کے کی رونقیں ہیں، جو اس کے ہنگامے ہیں، یا اس کی جو تفریحات ہیں، اس کے جو مشاغل ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ ایک طرح سے بیزار ہوتا چلا جاتا ہے. تو ڈپریشن ایک طرح کا دلدل ہے جس میں انسان خود کو آہستہ آہستہ فنا کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ ڈپریشن جو ہے یہ ایک دم سے نہیں آتی. دراصل یہ ایک فرسٹریشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ایک ذہنی بوجھ ہوتا ہے، ایک تناؤ ہے، ایک دباؤ ہے. یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جو ڈپریشن کا روپ لے لیتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان سماجی مخلوق ہے. وہ تنہا رہ بھی نہیں سکتا ہے، تنہا زندگی گزار بھی نہیں سکتا ہے. کوئی رفیق، کوئی ہمدم، کوئی دوست، کوئی ایسا جس سے کہ وہ گفتگو کر سکے، اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کر سکے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا ایک جسم بنایا ہے جی، اس کے الگ الگ فنکشنز ہیں. بے شک. اس جسم میں ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے. اب دماغ جو ہے، دماغ کا بنیادی کام سوچنا ہے. جی جی، دماغ کا بنیادی کام سوچنا ہے. تو اس سوچ کے نتیجے میں، یا اس سوچنے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات ابھرتے ہیں، افکار ابھرتے ہیں. تو سوچ کا ایک سمندر ہے. مختلف طرح کی سوچ اس کے دماغ میں ہر پل جنم لیتی ہیں. کوئی بھی انسان غور و فکر سے یا سوچ سے آری نہیں ہے. غور تو چلیے اس کا ایک آگے کا روپ ہے کہ ایک سوچ ہے دماغ میں ابھری، اور پھر انسان نے اس کے بارے میں تفکر شروع کیا، فکر کرنا شروع کیا، بہت زیادہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا. تو پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غور کرنے کا مرحلہ یا مقام ہے. بنیادی چیز تو سوچ ہے. ہر پل انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوچ جنم لیتی ہے. جی، کوئی نہ کوئی خیالات اس کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں اور یہ گردش کرتے رہتے ہیں اس چیز میں. لیکن جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی، یہ ڈپریشن کی طرف کیسے چلا جاتا ہے انسان؟ یہ بہت بات کی بات ہے. ابھی ہم سوچ پہ رہتے ہیں، ادھر ہی رہیے. آپ نے کہا کہ دماغ میں ہر پل جو ہے ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے. اب یہ جو سوچ کا انبار ہے، اس کی دماغ کی کوئی کیپیسٹی ہے؟ دماغ کی کوئی کیپیسٹی ہے؟ ایک محدود یہ انسان کا عضو ہے، اور اس میں ہر پل ایک سوچ ابھر رہی ہے. جی. تو یہ جو سوچوں کا جنگل ہے، جی، یہ اس دماغ پر کوئی بوجھ تو ڈالے گا. جی صحیح بات ہے. ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ رہا ہے کہ یہ جو سوچ کا جال ہے یہ انسان کے دماغ کو کیسے جکڑتا ہے. جی. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو ہر پل ابھرنے والی سوچ ہے یہ دماغ کو کیسے جکڑتی ہے؟ دماغ پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ کبھی سوچا؟ یہی تو بات ہے. اسے آپ بھی سنیے غور سے اور ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا. جی. وہ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک عام انسان ہو کر جس کے پاس صرف ایک گرہستی ہے، جی، کچھ خاص رشتے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے کاروبار حیات ہیں، جی، مسائل ہیں، موضوعات ہیں، ہم ایک اتنی چھوٹی سی ایک گھر کی اکائی کو ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے دن رات پریشان رہتے ہیں.
تو وہ جو بادشاہ جس کو پوری مملکت اور پوری ریاست کا نظم و نسق دیکھنا ہے وہ کتنا پریشان رہتا ہوگا. صحیح بات. جب اس کا برڈن دماغ کا بوجھ بہت بڑھ گیا تو وہ اس نے سنا کہ ایک دانشور کوئی شخص رہتا ہے, اس کے پاس چلا جائے اور اپنے مسئلے کا حل اس سے دریافت کیا جائے. پہنچا وہ بزرگ کے پاس, دانشور شخص کے پاس, اور کہا ہائے میں تھک گیا ہوں, میرے دماغ پر بہت بوجھ ہے, میرے دماغ کو سکون نہیں مل رہا, میں سکون کی تلاش میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا اچھا, ہاں. تو کہا ٹھیک ہے, ایسا کرو کل آنا میرے پاس اور اپنے دماغ کو بھی ساتھ لے کر آنا. اب بادشاہ حیران, یہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے دماغ کو ساتھ لے کر آنا, تو بڑی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے. میرا دماغ میرے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا. ابھی وہ اسی بات پر غور کر رہا تھا یا سوچ رہا تھا. اس نے کہا کہ ایسا کرنا, صبح 4 بجے آنا, میرے پاس کوئی نہیں ہوگا, بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی, میں آرام سے تنہائی میں تم سے بات کر سکوں گا. اس نے کہا ٹھیک. اس نے گھر جا کے سوچا محل میں اپنی, یہ پاگل آدمی ہے, میں کہاں جاؤں گا اس کے پاس. لیکن نہ جانے کیا ہوا, اگلے دن وہ پھر صبح 4 بجے پہنچ گیا اس کے پاس. اس نے وہی سوال دہرایا, دماغ کو ساتھ لے کر آئے ہو. اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی بے وقوف نظر آتا ہوں, میرا دماغ میرے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا. تو کہا کہ اچھا تو یہ بتاؤ, آنکھیں بند کرو ذرا اپنی, اور اپنے جسم میں بہت دماغ پر اپنے آنکھیں بند کرنے کے بعد غور کرو کہ اس وقت تمہارا دماغ تمہارے جسم کے کس حصے میں ہے. ٹھیک. اس نے آنکھیں بند کی اور غور کرنے لگا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس کے جسم کے کس حصے میں ہے. کافی دیر تک غور کرتا رہا لیکن اس سے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا دماغ کہاں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو بتائیے, دماغ کوئی ایسا پارٹ تھوڑی ہے جسم کا کہ جس کو ہم جو ہے تلاش کریں. اس کا کام تو اسے جسے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, اس کا کام تو سوچنا ہے, یہ سوچتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر اس کا کام سوچنا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کام سوچنا ہے, تو پھر تو یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے, اور جب یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے تو یہ لازمی طور پر تھک جاتا ہے. تو جب یہ تھک جاتا ہے, جیسے آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کے پیر تھک جاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں, روک دیتے ہیں چلنا, ٹھہر جاتے ہیں سستانے کے لیے. تو اسی طرح جب آپ کا دماغ مسلسل سوچتے 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 تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا بند کر دیں, آپ کے ذہن کو سکون مل جائے گا, آپ پرسکون ہو جائیں گے. تو یہ جو سوچیں ہیں, یہ جو خیالات ہیں, افکار ہیں, دراصل اگر یہ پازیٹیو ہیں, دیکھیں سوچنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوچ یا کوئی خیال ابھرا اور آپ نے اس پر غور کرنا شروع کیا. غور کرنے کے نتیجے میں غور کرنے کے عمل میں آپ کسی نتیجے پر پہنچے, آپ نے کوئی فارمولا وضع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا سائنسدان بھی تو سوچتے ہیں, ان کی سوچ میں اور ایک شیخ چلی کے پلاؤ میں, اس کے لایانی باتوں میں کچھ تو فرق ہے. وہ ہے کہ وہ خیال ایسے ہی ہیں, لایانی, مبہم سے, سوچ رہا ہے تو سوچ رہا ہے, سوچ رہا ہے تو سوچ رہا ہے, اس میں کوئی نتیجہ نہیں ہے. لیکن وہ سائنسدان جس کے ذہن میں کوئی فکر یا خیال یا سوچ سر ابھارتی ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے فکر کرتا ہے, ڈوبتا ہے, غور کرتا ہے, اور وہاں سے کوئی لاجک, کوئی منطقی جواز کے ساتھ وہ ایک نتیجہ لے کر دنیا کے سامنے آتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے وہ تعمیری ہے, اور وہ سوچ جو ہے وہ لایانی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ساری بات یہی ہے کہ دماغ کا کام سوچنا ہے, لیکن جب دماغ پر اننیسیسری برڈن, لایانی سوچ, ہر وقت کی بیکار سوچ جس میں کوئی نتیجہ نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہم اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ, ایک ایسا برڈن اپنے اوپر, اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں کہ جو ہمیں تھکا دیتا ہے. اور اس تھکانے کے عمل میں ہم آہستہ آہستہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, فرسٹریشن کے نتیجے میں ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا دوسری طرف لکھ رہا, یہ تو بات حقیقت ہے اس وقت موجودہ دور کے اندر, کیونکہ ہمارا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کمزور پڑ گیا, اور ہم نا امیدی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, اور ڈپریشن کے شکار بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھا ہم نے سوسائڈ تک کی نوبت آ جاتی. حالات تو یہ ہر انسان کے ساتھ آتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا اپنی تمہیدی گفتگو میں, دن کے بعد رات, رات کے بعد پھر دن, یہ تو ایک چکر ہے یا جو بھی یہ سائیکل یہ چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس طرح کے حالات آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو شروعاتی دور کے اندر وہی آنا بند ہو گئی تھی, ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حالات آئے تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہی جب آنا بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کہ اب وہ تمہیں نہیں بتایا تھا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ ایسا ہو گیا تھا, رات کے تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے. اس نے کہا, آج کل ایک عورت نے طنز کیا تھا کہ آج کل آپ جو ہے رات میں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں,
دیکھیے ہمارا معاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل یکسر جدا گانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک وحی کا سلسلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت تھی، ایک رہنمائی تھی جو آپ کی پوری شخصیت کو اپنے حالے میں لیے ہوئی تھی۔ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موازنہ اپنی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو عام لوگ ہیں، اور جب ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیلف ریئلائزیشن کے دور سے تو گزرتے ہی نہیں ہیں، ہم خود احتسابی کے عمل سے تو گزرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی ذات کا محاسبہ یا اپنے گریبان میں تو جھانکتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں کوئی خیال ابھر رہا ہے، آپ کے پاس یہ گلاس ہے، اٹھائیں اس گلاس کو، جی اٹھائیے اسے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ پکڑیے 5 منٹ، آپ کو فرق پڑے گا؟ یقینی طور پر تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا، ایسے پکڑے آپ 5 منٹ پکڑے رہیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو لگاتار 2-3 گھنٹے اسی پوزیشن میں پکڑے رہیں گے ظاہر سی بات ہے فرق پڑے گا۔ اگر میں کہوں کہ آپ تمام دن اس گلاس کو اسی طرح پکڑے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ درد اس کا بھی ایک قصہ ہے، اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنی ایسی لایانی سوچ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، بیمار پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک بہت ہی دانشور ایک شخص رہتا ہے، اور اس کے پاس جا کر تم جو ہے اچھے بھلے انسان تھے، اچانک تمہیں جو یہ تمہاری کیفیت ہو گئی ہے، اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھو، اپنے مسئلے کا کوئی حل پوچھو۔ وہ شخص گیا، دیکھا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے، یہ جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب وہ اپنے مراقبے سے باہر نکلے تو پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اپنی زندگی سے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر پر، میرے شانوں پر بہت بڑا وزنی بوجھ رکھا ہوا ہے، اور میں اس بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہوں۔ خدا را یہ بوجھ ہٹا دے میری ذات سے، یہ احساس، یہ فکر، یہ سوچیں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی، اور میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کٹیا میں گئے، ایک گلاس اور ایک سراہی لے کر آئے، سراہی سے گلاس میں پانی ڈالا اور کہا کہ یہ جو گلاس ہے اس کو میں تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو کیا گزرے گی مجھ پر؟ کہا کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ اسے پکڑیں گے تو کچھ بھی نہیں گزرے گی، پکڑ سکتے ہیں، آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ایک گلاس کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو 2-3 گھنٹے اگر اسی پوزیشن میں لیے رہوں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر ہے کہ آپ کو تھوڑا تھکان کا احساس ہونے لگے گا، آپ کی جو نسیں ہیں ان میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے گا، آپ کے جو پٹھے ہیں ان میں آپ کو تکلیف سی محسوس ہوگی، اکڑن سی محسوس ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ اگر میں تمام دن اس ایک گلاس کو، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں ہے، تم نے کہا تھا اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کو اگر میں تمام دن اسی پوزیشن میں لے کر کھڑا رہوں تو مجھ پہ کیا گزرے گی؟ انہوں نے کہا آپ کا ہاتھ سن ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چکرا کر گر جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہی ہے وہ بات، یہی ہے تمہارے مسئلے کا حل۔ جب تک تم unnecessary تھاٹس جو ہیں، جو تمہارے غیر ضروری خیالات ہیں، لایانی سوچ ہے، بیکار کے خیالات ہیں، بیکار کی جو سوچ ہے، ان کا بوجھ اپنے اوپر ڈالے رہو گے، ان سے خود کو نجات نہیں دلاؤ گے تو تمہارا یہ برڈن جوں کا توں رہے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے فون کا ایک سسٹم ہے، آپ کے کمپیوٹر کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی روز کا گاربیج نکلتا ہے تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ تو یہی حال ہے ان لایانی فالتو اور فضول سوچ کا جو جمع ہوتی رہتی ہیں ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں، اسے تھکا دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب یہ سوچ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے دماغ کو جکڑ لیتی ہے، دماغ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زائل کرنے لگتا ہے، معوف ہونے لگتا ہے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دماغ اور ایک کمرے میں زیادہ فرق نہیں ہے، کمرے کی کھڑکیاں اور روشن دان بھی کھولی جاتی ہیں تاکہ اندر تازہ ہوا آ سکے، روشنی آ سکے۔ تو دماغ کا حال بھی یہی ہے کہ اس کی کھڑکیاں اور اس کے روشن دان بھی کھولنے پڑتے ہیں تاکہ تعمیری باتیں ذہن میں داخل ہو سکیں اور کوئی کنسٹرکٹیو سوچ جو ہے وہ آپ کے دماغ سے کسی عمل کے نتیجے میں، کسی منصوبے کے نتیجے میں باہر جا سکے۔ اچھا، جو آدمی حالات کے نتیجے میں، حالات اچھے برے آتے ہیں، حالات کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں اچھی بری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کچھ ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟
حالات کے نتیجے میں یا حالات سے نا امید اور مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے، ہم تو کیا ہیں، وہ فرشتوں کو آزماتا ہے، بنا کے ہم کو مٹاتا ہے پھر بناتا ہے، آدمی ٹوٹ کے 100 بار جڑا ہے لوگوں، تو ہم سے پہلے فرشتے آزمائے گئے، معصوم عن الخطا تھے، ہم تو خطا کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ کی ذات یا اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، جس کا اللہ کی ذات پر کامل اور پختہ یقین نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کامیابی ہے یا فراخی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ مشکل ہے، یہ تو دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ تو اس وقت ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے، جو فوری طور پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے نا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، شکستہ ہو گئے ہو، دنیا تمہاری تاریک اور اندھیری ہو گئی ہے، اور تم اس وقت بھی مسکرا سکتے ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہمارا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے، تب ہم ڈپریشن تو ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ رسول پاک سے زیادہ کسی کو آزمایا گیا، لیکن رسول پاک کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے؟ آپ کی ذات تو توانائی کا منبع اور سرچشمہ تھی۔ صحابہ جب تھک ہار کر کبھی کبھی اپنے مسائل لے کر آتے تھے تو رسول پاک کی ذات سے توانائی حاصل کرتے تھے، تقویت حاصل کرتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے اور ہنستے ہوئے جاتے تھے۔ حالات کے نتیجے میں جب جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اگر ڈپریشن کا آدمی شکار ہو جاتا تو جب وہ سورہ اتری تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو اس کا ترجمہ کتنا شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دن کے بعد رات، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان گنوا رہا، اپنی تمام تر چیزیں گنوا رہا، کہ جب ہم نے دیکھا آپ کے والدین کا سایہ اٹھ گیا تو ہم نے، یا آپ کے والد صاحب کا، تو ہم نے آپ کے تائے زبیر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جی یہ آپ دیکھ لیں، اس پوری سورہ میں آپ نے ان تمام چیزوں کا جو حوالہ دیا وہ اس میں آ گیا، ہر چیز کا، ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کو دلاسا دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تو تب بھی تنہا نہیں چھوڑا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے نا، اب اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پوری تفصیل قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، لیکن اپنے احسانات گنانے کے بعد یہ بھی کہا کہ اما السائل فلا تنہر اما الیتیم فلا تقہر، کہ تمہارے پاس اگر کوئی یتیم آئے تو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار مت کرو، سائل کو جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا اقرار کرو، ان کا اظہار کرو۔ تو جب اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر گھبرانا کیسا، پھر پچھتانا کیسا، یا پھر حالات سے مایوس کیسے ہونا، اور پھر نا امیدی کا شکار کیسے ہونا۔ تمام تر نا امیدی، دیکھیے ہوتا کیا ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے، یا اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا آنے والا کل کیسا ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ کیسے ہوگا۔ تو جو سارا انسان کی جو فکر ہے نا وہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کیا، کیوں، کیسے، اور اس تمام طرح کی جو افکار اور سوالات ہیں، یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹینشن کی طرف لے جاتے ہیں، ٹینشن کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر یہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ تو ساری بات یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے، اس میں بھی ایک خوبصورت سا واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک کروڑ پتی، ارب پتی شخص تھا، اس کے پاس بہت ساری جائیداد تھی، بہت ساری ملیں تھیں، بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس کاروبار کو، اپنے اس پورے امپائر کو کھڑا کیا، میرے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس نے اس کو بلایا، آڈیٹر کو بلایا، اور کہا کہ ذرا ایک کام کرو، تم میرے تمام سرمائے کا حساب کتاب لگاؤ، تمام جائیداد کا، تمام چیزوں کا، اور یہ بتاؤ کہ جو میرا سارا اثاثہ ہے یہ میرے آنے والی کتنی پیڑھیوں کو کافی ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ دن کا وقت دیجیے۔ بیٹھ گیا بیچارہ سر پھوڑنے، حساب کتاب کرتا رہا۔ کئی دن کی محنت اور عرق ریزی کے بعد وہ لے کر سارا کھاتا بہی پہنچا اس کے پاس، اور کہا کہ میں نے آپ کے تمام
آمدن کا بھی حساب لگایا، آپ کا جو روزمرہ کا خرچ ہے اس کا بھی حساب لگایا، پورا گوشوارہ تیار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا جتنا اثاثہ ہے اس میں اگر آپ 1 روپے کا بھی اضافہ نہ کریں تو یہ تمام جائیداد، یہ تمام بینک بیلنس، یہ تمام اثاثہ، یہ تمام سرمایہ آپ کی 2 پشتوں کو کافی ہوگا، آنے والی 2 پشتوں کو کافی ہوگا۔ اب یہ سن کر اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو 2 پشتوں تک تو فراغت ہے، خوشحالی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا بس 2 پشتوں کو؟ اب وہ بیچارہ خوش ہو رہا تھا کہ مجھے شاباشی ملے گی، سردار خوش ہوگا، لیکن یہاں تو وہ پریشان فکر مند ہو گیا، بس 2 پشتوں کو؟ اب وہ ہکا بکا بیچارہ دیکھ رہا ہے اس کو، تیسری پشت کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا گزارا کیسے چلے گا؟ اب وہ تو بیچارہ چلا گیا، اب یہ فکر میں گھلنے لگا، دن رات کی سوچ، دن رات کی فکر ہوتے ہوتے اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کمزور اور لاغر ہو گیا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اس سے ملنے آیا، اب اس کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، کہنے کہ ارے یار تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا، بھلے چنگے تھے، تمہاری حالت ایسی کیسے ہو گئی؟ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ ساری کہانی سننے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اس کی دکھتی رگ جو ہے وہ کہاں ہے، اس کا علاج کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ بولا ہاں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ یہاں ایک بہت دانشور ایک شخص رہتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، بہت حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں دانائی کی، تم اور میں کل ان کے پاس چلتے ہیں، تمہارا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے، یہ ساری بات بتانا، مجھے امید ہے کہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل ضرور نکل آئے گا، لیکن ایسا ہے کہ تم خالی ہاتھ نہ جانا، تم ان کے لیے کوئی اچھا سا پکوان وغیرہ ساتھ لیتے جانا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بہت اچھا کھانا تیار کروایا اور اگلے دن یہ دونوں پہنچ گئے اس کی کٹیا کے پاس۔ وہ اس کے پاس پہنچے، سلام پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرض مدعا سے پہلے کہا کہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ میں کچھ کھانا وغیرہ لایا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاں آئے ہیں اور یہ کچھ تحفہ لائے ہیں، اسے اندر لے جاؤ، یہ کھانا ہے۔ تو کہنے لگا کہ استاد ہمارا آج کا کھانا تو کوئی صبح صبح دے گیا، ہمیں اب اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس امیر شخص سے کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہمیں صبح صبح جو کھانا دے جاتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے دن بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اب ہم آپ کا یہ کھانا نہیں قبول کر سکتے، آپ کسی اور کو دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو بڑی محنت اور چاؤ سے میں بنوا کر آپ کے لیے لایا ہوں، آپ یہ کل کے لیے رکھ لیجئے۔ بولے کہ نہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ آج کے لیے جو ہمیں کھانا ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی، وہ ہم اسے رکھ لیتے ہیں اور کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو اس نے کہا امیر شخص نے کہ اگر کل آپ کو کسی نے کھانا نہیں دیا تو انہوں نے کہا اس دانشور شخص نے کہ جو خدا کل لائے گا وہ کل کا اسباب بھی لائے گا، وہ ہمارا کل کا رزق بھی لائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات کل کس نے دیکھا ہے، کل ہو نہ ہو۔ یہ بات اس کے موٹے دماغ میں آ گئی اور وہاں سے اس نے نصیحت پکڑی اور وہ واپس خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے۔ صحیح بات ہے، کل ہو نہ ہو، کل کی فکر کے اندر گھلنا، اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال دینا، یا اگر کوئی حالات اس طرح کے آ گئے ہیں ان حالات کے سپرد اپنے آپ کو کر لینا۔ جیسے ابھی شفتا صاحبہ نے وہ سورہ پڑھی تھی، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر حالات آپ کو اچھا ہے تو اگر کبھی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ تو سوچیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے حالات بھی تو دیے تھے، اسی نے یہی حالات دیے، اور کوشش کیجیے، سوچئے کہ کہاں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں کہیں اللہ آپ سے ناراض ہے، تو اس چیز کو دور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہیں یہ رات بھی نہیں رہے گی، اور ہر رات کے بعد ایک سویرا ضرور آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔